بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین اور سامعین کو حسنین خان کا خلوص بھرا سلام۔ میں ہوں حسنین خان اور آپ دیکھ رہے ہیں 14 ستارے یوٹیوب چینل۔ پیارے دوستو، فتح مکہ کے بعد مشرکین عرب کی شان و شوکت کا قریب قریب خاتمہ ہو گیا اور لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہونے لگے۔ یہ دیکھ کر حوازن اور ثقیف کے دونوں قبائل کے سرداروں کا اجتماع ہوا۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قوم قریش کو مغلوب کر کے مطمئن ہو گئے، لہٰذا اب ہماری باری ہے، تو کیوں نہ ہم پیش قدمی کر کے حملہ آور ہو کر ان مسلمانوں کا قلع کما کر کے رکھ لیں۔ چنانچہ حوازن اور ثقیف کے دونوں قبائل نے مالک بن عوف کو اپنا بادشاہ بنا کر مسلمانوں سے جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ یہ خبر پا کر 1 شوال 8 ہجری کو 10,000 مہاجرین و انصار اور 2,000 مکہ کے نو مسلم اور 80 وہ مشرکین جو اسلام قبول نہ کرنے کے باوجود اپنی خواہش سے مسلمانوں کے رفیق جنگ بن گئے۔ کل تقریباً 12,000 آدمیوں کا لشکر ساتھ لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام حنین پہنچ گئے۔ جب دشمن کے مقابلہ میں صف آرائی کا وقت آیا تو آپ نے پرچم حضرت علی علیہ السلام کو دیا اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس بدن پر ہتھیار سجا کر ڈبل زرہ پہن کر اور سر انور پر آہنی ٹوپی رکھ کر اپنے خچر پر سوار ہوئے اور اسلامی فوج کی کمان سنبھال لی۔ مسلمانوں کے دلوں میں اپنے لشکر کی اکثریت دیکھ کر کچھ گھمنڈ پیدا ہو گیا، یہاں تک کہ بعض لوگوں کی زبان سے بغیر انشاءاللہ کہے یہ لفظ نکل گیا کہ آج ہماری قوت کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ مسلمانوں کا اپنی فوج کی عددی اکثریت اور عسکری طاقت پر بھروسہ کر کے فخر کرنا خداوند تعالیٰ کو پسند نہیں آیا، لہٰذا مسلمانوں پر خدا کی طرف سے یہ تعزیانہ عبرت لگا کہ جب تک جنگ شروع ہوتی تو اچانک دشمن کی ان ٹولیوں نے جو گوریلا جنگ کے لیے پہاڑوں کی مختلف گھاٹیوں میں گھاٹ لگائے بیٹھی تھی، اس زور و شور کے ساتھ تیر اندازی شروع کر دی کہ مسلمان تیروں کی بارش سے بدحواس ہو گئے اور اس ناگہانی تیر بارانی کی بوچھار سے ان کی صفیں درہم برہم ہو گئیں اور تھوڑی ہی دیر میں مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور چند مہاجرین و انصار کے سوا تمام لشکر میدان جنگ سے فرار ہو گیا۔ اس خطرناک صورتحال اور نازک گھڑی میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خچر پر سوار برابر آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے اور رجز کا یہ شعر بلند آواز میں پڑھ رہے تھے، یعنی میں نبی ہوں اور یہ کوئی جھوٹی بات نہیں ہے، میں عبد المطلب کا فرزند ہوں۔ بالآخر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے با آواز بلند بھاگے ہوئے مسلمانوں کو پکارا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ للکار اور پکار سن کر تمام جانثار مسلمان پلٹ پڑے اور پرچم نبوت کے نیچے جمع ہو کر ایسی جانثاری کے ساتھ داد شجاعت دینے لگے کہ دم زدن میں میدان جنگ کا نقشہ ہی پلٹ گیا اور یہ نتیجہ نکلا کہ شکست کے بعد مسلمان فتح مند ہو گئے اور پرچم میں اسلام سر بلند ہو گیا، ہزاروں کفار گرفتار ہو گئے اور بہت سے تلوار کا لقمہ بن گئے اور بے شمار مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا اور کفار عرب کی طاقت و شان و شوکت کا جنازہ نکل گیا۔ جنگ حنین میں مسلمانوں کے اپنی کثرت تعداد پر غرور کے انجام میں شکست اور پھر فتح و نصرت کا حال خداوند ذوالجلال نے قرآن کریم میں ان الفاظ میں ذکر فرمایا ہے۔ ترجمہ: بے شک اللہ نے بہت جگہ تمہاری مدد کی اور حنین کے دن جب تم اپنی کثرت پر اترا گئے تو وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی اور زمین وسیع ہونے کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹھ دے کر بھاگ گئے، پھر اللہ نے اپنی تسکین اتاری اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور مسلمانوں پر اور وہ لشکر اتارے جو تم نے نہ دیکھے اور کافروں کو عذاب دیا اور منکروں کی یہی سزا ہے۔ اس واقعے سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ جنگ حنین کا یہ واقعہ دلیل ہے کہ مسلمانوں کو میدان جنگ میں فتح و کامرانی فوجوں کی کثرت اور سامان جنگ کی فراوانی سے نہیں ملتی، بلکہ فتح و نصرت کا دار و مدار در حقیقت پروردگار کے فضل و عظیم پر ہے۔ اگر وہ رب کریم اپنا فضل عظیم فرما دے تو چھوٹے سے چھوٹا لشکر بڑی سے بڑی فوج پر غالب ہو کر مظفر و منصور ہو سکتا ہے، اور اگر اس کا فضل و کرم شامل حال نہ ہو تو بڑے سے بڑا لشکر چھوٹی سے چھوٹی فوج سے بھی مغلوب ہو کر شکست کھا جاتا ہے۔ لہٰذا مسلمانوں کو لازم ہے کہ کبھی بھی اپنے لشکر کی کثرت پر اعتماد نہ رکھیں، بلکہ ہمیشہ خداوند قدوس کے فضل و کرم پر بھروسہ رکھیں۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے۔
اب ہمیں اپنی اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ شکریہ، خدا حافظ۔